प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाओ जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आज का कलाम खुदा नहायत ही जबरदस्त, नहायत ही मुफीद, हमारे लिए बाबरकत, और इसी आयत को हम तीसरी बार देखेंगे। और ये हमारी शरीयत की सीरीज का, लॉ की सीरीज का, खुदा के पाक कलाम की सीरीज का 7वां एपिसोड होगा। ये 7वां एपिसोड होगा। और दोस्तों, इसी आयत को हम तीसरी बार देखने को है, जो कि मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया गलातियों के नाम पर, उसका 3रा बाब और उसकी 24वीं आयत। गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस कलाम खुदा में क्या मरकूम है। बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरे, ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरे। और आगे 25वीं आयत में लिखा है, मगर जब ईमान आ चुका तो उस्ताद के मातहत ना रहे। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। अब दोस्तों, आपने इस आयत को सुनना है। हमारे भाई बहन यहाँ पर इकट्ठे मौजूद हैं। सुनिएगा इस आयत मुकद्दसा को गौर से। इस आयत को हमारे पासबान ये कोट करते हैं कि देखे जी, शरीयत जो थी मसीह तक थी, मसीह आ चुका सो शरीयत का रोल खत्म, या शरीयत का अब हमसे कोई वास्ता नहीं, या शरीयत अब हम पर लागू नहीं होती। तो इस तरह के कुछ बयानात आते हैं हमारे सामने, तो हम देखेंगे इस कलाम खुदा को, याद रखिएगा, लफ्ज मार डालते हैं। और इस आयत मुकद्दसा को हम गौर से देखेंगे। खुदा कहना क्या चाह रहा है, बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी। इट मीन्स के हमारा कोई उस्ताद था और उसने हमें सिखाया कि मसीह तक जाना है। कोई हमें सिखा रहा है, उस्ताद का मतलब है कोई किसी को टीच करता है, कोई किसी को सिखाता है। इसका मतलब यह है कि हमें कोई सिखा रहा है कि हमें मसीह तक जाना है। और आगे लिखा है, ताहम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरे। अब ये शरीयत जो है, ये हमें ईमान की तरफ ट्रांसफर कर रही है, ताकि हम क्या ठहरे, रास्तबाज ठहरे। पर शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरे। ये वाहिद एक ऐसा अमल है, वाहिद एक ऐसे खुदा के कवानीन है, खुदा की अहकाम खुदाबंदी है, ये खुदा के अहकाम अशरा है, खुदा के कवानीन, खुदा की शरीयत है, जिसके बारे में लिखा है कि ये हमें धकेल रही है ईमान की तरफ, ताकि हम ईमान से रास्तबाज ठहरे। क्या लिखा है, पर शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम अमाल से नहीं बल्कि ईमान से रास्तबाज ठहरे। याद रखिएगा दोस्तों, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है, ये लॉ पर चल रही है, सिर्फ और सिर्फ शरीयत पर चल रही है कि खुदा की शरीयत कितनी अजीम है। अभी मैंने आप लोगों के सामने वो आयत पेश नहीं की जिनमें लिखा है कि खुदा की शरीयत से बढ़कर कायनात में कुछ भी नहीं है। यानी खुदा की शरीयत की फजीलत, खुदा की शरीयत की कुदरत, खुदा की शरीयत की कदूसियत, खुदा की शरीयत की पाकीज़गी, खुदा की शरीयत की पावर, कुव्वत, खुदा की शरीयत की जो कुदरत है, वो मैंने आपके सामने अभी तो बयान ही नहीं की। और वो जरूर करेंगे, वो अलग से सीरीज में चलाएंगे और इतनी आपको आयतें देंगे जिसको आप पढ़ेंगे तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे कि आपके पासबानों ने तो आज तक आपकी जिंदगी में कभी आपको ये नहीं सिखाया, कि आपकी जिंदगी में कभी आपको ये पढ़ के नहीं बताया, और आपने भी नहीं कभी पढ़ा, क्योंकि आप तो बाइबल पढ़ते ही नहीं है। जो नहीं पढ़ते उनको कह रहा हूं, और वो समझ भी गए। तो सुनिएगा गौर से, मैं आपको एक बच्चे की तरह तमसील से आपको बताता हूं। आप दोनों भाई मेरे पास आइए जरा। लिखा है कि बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी। आइए जरा, एक है हमारे पास शरीयत, ये ग्रीन शर्ट में, जरा देखिएगा, पूरे आ रहे हैं मोबाइल में जी। एक है, नहीं मेरी तरफ पोज नहीं मारेगा। एक है हमारी तरफ, हमारे पास है शरीयत, और दूसरा है हमारे पास ईमान। अब समझ ले, ये शरीयत है, ये मैं एक इंसान हूं, मैं एक सादा सा इंसान हूं, हम आ रहे तीनों से, मैं एक सादा सा इंसान हूं,
مجھے اگر زندگی گزارنی ہے، مجھے اگر یہوہ خدا کی طرف جانا ہے، مجھے اگر یسوع مسیح کی طرف جانا ہے، یا مجھے اگر روح القدس کی طرف جانا ہے، 4200 معبودوں کو سائیڈ پہ کر کے، 4200 ایمان کو سائیڈ پہ کر کے، 4200 مذاہب کو سائیڈ پہ کر کے واحد زندہ خدا کی طرف اگر مجھے جانا ہے جس کا نام یسوع المسیح ہے، تو دوستو یاد رکھیے گا مجھے ایک استاد پالنا پڑے گا۔ اب استاد کون ہے؟ جی آپ لوگوں نے بھی آیت سنی، استاد کون ہے؟ شریعت ہمارا کیا ہے؟ استاد ہے۔ اب یہ وشال بھائی یہ سمجھے کہ ہماری شریعت ہے، میں ایک سادہ انسان ہوں جو موت کے منہ میں ہوں، میں خدا کو نہیں جانتا، مجھے بچنے کے لیے پہلے شریعت کو اپنا استاد بنانا پڑے گا۔ کیا بنانا پڑے گا؟ شریعت کو اپنا استاد بنانا پڑے گا۔ استاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اچھا، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو اچھا نوکر ہے وہ اپنے مالک کی طرح بنے، اور جو اچھا اسٹوڈنٹ، جو اچھا شاگرد ہے وہ اپنے استاد کی طرح بنے۔ اب میرا استاد شریعت ہے اور میں نوکر ہوں یا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے اپنے مالک یا استاد کی طرح بننا ہے، یعنی کہ یہ جتنی اس کے اندر شریعت ہے مجھے وہ چوس لینی ہے، جتنی اس کے اندر شریعت ہے وہ مجھے اپنے اندر اپنا لینی ہے، جتنی اس کے اندر شریعت ہے، جو استاد کا نام ہی شریعت ہے، استاد کا نام ہی کیا ہے؟ شریعت ہے۔ استاد کا نام شریعت ہے جو اس کے اندر ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ شاگرد اپنے استاد کی مانند بنے، یعنی میرا استاد شریعت ہے تو مجھے کس کی مانند بننا پڑے گا؟ شریعت کی مانند بننا پڑے گا، شریعت کو، خدا کی کو سیکھنا پڑے گا۔ آج ہمارے کئی پاسبان ایسے ہیں، انہوں نے تو پیدائش سے مکاشفہ تک بائبل نہیں پڑھی ہوتی، اور شرم کریں ایسے پاسبان، شرم کریں ایسے پاسبان جنہوں نے پیدائش سے مکاشفہ تک بائبل نہیں پڑھی اور وہ پٹ پہ منہ لے کر آ جاتے ہیں، وہ شرم کریں، ورنہ خدا آپ اور آپ کی نسلوں کو مارنے کے لیے ریڈی بیٹھا ہوا ہے۔ تو سنیے گا غور سے، ہم طالب علم ہیں، ہم شاگرد ہیں، اور ہمیں استاد کی مانند بننا ہے، اور بائبل کیا کہتی ہے؟ پر شریعت مسیح تک پہنچانے کو تمہارا استاد، میرا استاد شریعت ہے، میں موت میں تھا، مجھے بچنے کے لیے استاد پالنا پڑے گا، اور استاد شریعت ہے، اس استاد کی مانند مجھے بننا ہے، مینز کہ مجھے شریعت بننا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں شریعت بن چکا ہے، تھینک یو وشال بھائی، میں شریعت بن چکا ہوں، میں نے استاد کو اپنا لیا اور میں شریعت بن چکا ہوں۔ اب مجھے یہ شریعت کس طرف لے کر جا رہی ہے؟ ایمان کی طرف، راست باز، جے مسیح کی، تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے۔ اب مجھے یہ شریعت ایمان کی طرف لے کر آئی ہے۔ پہلے ہم یعقوب کے خط میں دیکھتے تھے ایمان کے بعد عمال، لیکن یہاں پر تو خدا کی قدرت ہی بدلی ہوئی ہے۔ وہ کہندا پہلا استاد بناؤ کنو؟ شریعت نو، تاکہ یسوع نو جان سکو۔ شریعت نو جانو گے تو یسوع نو جانو گے، شریعت نو نہیں جانو گے تو یسوع نو جان کے سینٹا ہی لے آؤ گے، شریعت نو نہیں جانو گے تو یسوع نو لے آ کے درخت ہی لے آؤ گے، شریعت نو نہیں جانو گے تو یسوع دا نام لے کے کیرلاں ہی کڈو گے، شریعت نو نہیں جانو گے تو 100 جڑے ایسے دے کام، ہم نے 100 جو پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے وہ سارے کام یسوع کے سامنے آپ لا کے کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ شریعت کو ہی نہیں جانتے، کیونکہ آپ شریعت کو ہی نہیں جانتے۔ اور شریعت کیا ہے؟ 5 کتابوں تک منسلک۔ ہم نے سیکھا شریعت صرف 5 کتابوں کا نام نہیں ہے، ہم نے سیکھا شریعت آسمان پر تھی، ہم نے سیکھا شریعت زمین پر ہے، ہم نے سیکھا کائنات میں جب کچھ نہ ہوگا تب بھی شریعت ہوگی، اور ابھی تو ہم نے اس کی فضیلت کے بارے میں تو سیکھا ہی نہیں ہے کہ شریعت کی کیا قدوسیت ہے، کیا قدرت ہے۔ ابھی تو ہم آپ کے سامنے صرف مسکوٹ کنفیوژنز جو ہیں وہ کلیئر کر رہے ہیں، اور دنیا میں آج پخنڈا یہ بنا ہوا ہے۔ ہم بائبل پڑھتے نہیں ہیں، پرانا عہد نامہ تو بالکل نہیں نہ پڑھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ بہت بڑا ہے، ہمیں بوریت ہوتی ہے، ہمیں نیند آ جاتی ہے، پتہ نہیں دنیا کے دوسرے کام کیسے کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا دوستو، یہاں پر خدا کا پیٹرن دیکھیے، یہاں پر خدا کا سٹائل دیکھیے۔ ساڑھے کئی لوگ جڑے جو شارٹ کٹ پادری بنے ہوئے ہیں، میجورٹی، زیادہ تر وہ آ کر اس آیت کو کوٹ کرتے تھے کہ شریعت کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، شریعت کو نکالے، اب یسوع آ چکا ہے، چلو جی منادی کرو، چلو جی ایونجلسٹ بن جاؤ، چلو جی مبشر بن جاؤ۔ او بھائی تو نے پہلے شریعت کو جانا؟ تو تو نے شریعت کو نہیں جانا، استاد کو نہیں جانا، تو یسوع کو کیسے جان سکتا ہے؟ تجھے یہی نہیں پتا کہ جس کو تو جاننے جا رہا ہے اس نے تجھ سے کہا کیا ہے؟ جس کو تو جاننے جا رہا ہے اس نے تجھ سے کہا کیا کہ کیا مانو؟ اسی لیے تو نئے عہد نامے میں ہزاروں آیتیں ہیں کہ خدا کی محبت کیا ہے۔ محبت یہ ہے کہ تم خدا کے حکموں کو یعنی شریعت کو مانو، شریعت کو مانو گے تو آپ محبت کر سکتے ہو۔
تو یہاں پر ہم نے کیا سیکھا؟ پر شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد، اب استاد میرے اندر آ چکا ہے، میں استاد کی مانند بن چکا، یعنی میں شریعت سے بھر چکا، تاکہ اب میں ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہروں۔ اب عاشر بھائی جو ہیں یہ ایمان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ایمان کو کیا کر رہے ہیں؟ ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ اب میں شریعت میں آ چکا ہوں، اب میرا سٹیپ ہے نیکسٹ کہ میں ایمان یعنی یسوع کو اپناؤں، اور اس کے بعد 25ویں آیت میں دیکھتے ہیں، تھینک یو سر عاشر بھائی، 25ویں آیت میں دیکھتے ہیں، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے۔ پہلے ہم ماتحت تھے شریعت کے، اس کے بعد جب استاد آ چکا، اس کے بعد جب ایمان آ چکا، ہم میں ایمان جاگ چکا کہ ہم مسیح کے بیٹے ہیں، مسیح ہمارا منجی ہے، مسیح ہمارا بچانے والا ہے، تو اب ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے، لیکن دوستو سنیے گا غور سے، لفظ مار ڈالتے ہیں، لفظ کیا کرتے ہیں؟ مار ڈالتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے، ایمان آنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ گلتیوں ہی کی کتاب پڑھیے، ایمان آنے کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ اسی کے نیچے، بالکل اسی کے نیچے، بالکل اسی کے نیچے دیکھیں ایمان آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، بالکل اسی کے نیچے دیکھیں۔ ایک آیت کو پکڑ کے مشنیں مت بنا لے، یا ایک آیت کو پکڑ کے اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے بربادی کا انتظام مت کیجئے۔ اسی کے نیچے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ تم سب ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، سو تم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا، نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی، نہ کوئی غلام، نہ کوئی آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو، اور اگر تم مسیح میں ایک ہو تو ابراہیم کے وعدہ کے موافق مطابق وارث بھی ہو۔ آپ خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں جب آپ شریعت کو چھوڑ چکے آگ کے مطابق، شریعت کے چھوڑ چکے آگ کے مطابق، اس کے بعد ایمان آ چکا، اور ہم کیا بن گئے؟ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے۔ اب مجھے ایک سادہ سی بات بتائیں، خدا دے بیٹے بیٹیاں گناہ کر سکتے ہیں؟ یوحنا کا پہلا خط پڑھیے، دوسرا خط پڑھیے، تیسرا خط پڑھیے، وہاں صاف صاف لکھا ہے خدا کا بیٹا کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب مجھے آپ بتائیے، ہم جتنے یہاں موجود ہیں، یا سوشل میڈیا پہ جتنے، یا مین سٹریم میڈیا پہ جتنے دیکھ رہے ہیں، آپ نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانا؟ جی بالکل مانا۔ آپ اس وسیلہ سے ایمان لا کر یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے؟ جی ہم ایمان لا کر یسوع مسیح کو نجات دہندہ مانتے۔ ہم نہ یہودی ہیں، ہم نہ اس کے بعد یونانی رہے، نہ غلام، نہ آزاد، نہ مرد، نہ عورت، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن گئے۔ تو یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ جو خدا کا بیٹا وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ پتہ ہے ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہے کوئی آپ میں سے یا مجھ میں سے یا میں کہوں کہ میں مسیح کا بیٹا ہوں، میں مسیح کے وسیلہ سے خدا کا فرزند ہوں، میں اس زمین کا نہیں بلکہ آسمان کا ہوں، میں جلالی ہوں، گو کہ میں ہوں، لیکن کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں میں گناہ نہیں کرتا؟ آپ کے طوطے اڑ جائیں گے دوستو، آپ کی ہوش اڑ جائیں گے۔ کیا آپ میں سے کوئی مین سٹریم یا سوشل میڈیا کا بندہ ہے جو کہے کہ میں نے مسیح کو اپنا لیا، میں جلالی ہو گیا، میں آسمانی ہو گیا، لیکن میں گناہ بھی نہیں کرتا؟ آپ گناہ کرتے ہیں، میں گناہ کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے استاد کو ترک کر دیا ہے، ہم نے استاد کو رد کر دیا ہے۔ یسوع مسیح نے رد کیا تھا۔ یہ آیت کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ شریعت کے ماتحت نہیں ہیں۔ بھئی آپ جب مسیح کے بیٹے بیٹیاں بن گئے، آپ پہ تو گناہ کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے۔ اب ایسے پاک بنو جیسے تمہارے بھیجنے والے نے تم کو پاک کیا، تمہارے تو گناہ ختم ہو گئے۔ تمہیں شریعت کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم جسمانی ہی نہیں ہو، تم کیا ہو؟ روحانی ہو۔ لیکن دوستو کیا ہم روحانی ہیں؟ کیا ہم گناہ نہیں کرتے؟ شریعت اس کے لیے بنی ہی نہیں جو گناہ نہیں کرتا، لیکن شریعت اس کے لیے ہے جو گناہ کرتا ہے، کیونکہ شریعت گناہ کی پہچان کرواتی ہے۔ اور اگر یسوع تک جانا ہے، یہ ہمارے غیر قوم کے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے بھی یہ سوال ہے، اگر یسوع تک جانا ہے تو یہ کلام کو پڑھیے۔ میں کلام کیوں کہہ رہا ہوں؟ شریعت میں اور کلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ مکاشفہ کی 3 آیتوں کو جب پڑھیں گے، جہاں پر لکھا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں ان آیتوں کو، ایک آیت کو پڑھتا ہوں، آپ خود ہی سمجھ جائیے گا۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 12واں باب،
मुकाशफा की किताब उसका 12वां बाब और उसकी आखिरी आयत में लिखा है, और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया और वो उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती थी, किस पर? हुक्मों पर, खुदा की शरीयत पर अमल करती थी और यीशु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गए। क्या है? कायम है, लड़ने को गए। और यही आयत इसी बाइबल के अंदर, इसी मुकाशफा के अंदर आगे जब आप पढ़ते हैं तो 3 बार ये कोट की गई है। दूसरी बार मुकाशफा 19वां बाब और उसकी 4वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठे और अदालत उनके सुपुर्द की गई, उनकी रूहों को भी देखा जिन्होंने यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से अपने सर कटवाए थे, यानी खुदा के हुक्मों को मानने के सबब से अपने सर कटवाए थे, खुदा की शरीयत को मानने से अपने सर कटवाए थे। यीशु मसीह की सबसे बड़ी शरीयत यह कि सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। इस शरीयत पर अमल करोगे तो आपके भी सर कटेंगे। बाइबल में लिखा है जाके इंजील की मुनादी करो, ये कम बड़ी शरीयत है, इस पर अमल करिए, यीशु की गवाही देंगे तो सर कटेंगे। एक जगह लिखा है खुदा के हुक्मों को, और आगे ही एक इसी आयत को एक बार और आगे पढ़ते हैं, ये मैं आपको देता हूं, आप जाके निकालिए बाइबल में से, वहां पर भी ये लिखा है खुदा के कलाम को और हुक्मों को, कलाम को और हुक्मों को, कलाम को और हुक्मों को, और यीशु की गवाही सेम लिखे हुए हैं, लेकिन कलाम और हुक्म बदल रहे हैं। इसका मतलब है कलाम में और हुक्म में कोई फर्क नहीं है, और कलाम यीशु ही को कहा जाता है। और शरीयत पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक पूरी बाइबल मुकद्दस की शरीयत है। इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह में, खुदा बाप में, रूहुल कुदुस में, फजल में, खुदा के कलाम में और खुदा की शरीयत में कोई फर्क नहीं है। आयत मुकद्दसा हमारे गैर कौम बहन भाइयों के लिए, उनके लिए भी है कि पहले उस्ताद के पास जाए। उस्ताद कौन है? उस्ताद आपको पैदाइश से आगे मिलता जाएगा, पढ़े उस्ताद को, और फिर उसके बाद आप यीशु को जान सकते हैं, वरना सा डेरगा दे यीशु नहीं जानोगे। फिर रही जो यीशु नु अगे रख के करने ना सो तो ज्यादा बिदता, फिर तू ही वही करोगे। ये है खुदा का कलाम, ये है बाइबल मुकद्दस खुदा की शरीयत, और यही खुदा है। इसको पढ़ें, ये आपको बताएगा कि हम कैसे जिंदा खुदा के मातहत हैं, शरीयत के मातहत नहीं, बल्कि अब किसके? ईमान के, यानी खुदा के मातहत है। और जो खुदा के मातहत होता है वो वही करेगा जो खुदा उसको कहेगा, यानी जो उसे वो उसकी शरीयत देगा। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। जय यीशु दी, हर शय यीशु दी। आमीन।